المرسلين وعلى آله وأصحابه الأجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اور تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے ان اہل ایمان کا کہ جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ یہاں پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کو بے دردی سے اور کس انہوناک طریقے سے جو ہے وہ شہید کیا جا رہا تھا ابو جہل کی طرف سے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ابھی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا ہے، لیکن اب اگر ہم تصور کریں کہ ہم میں سے کسی ایک ہو، ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوں کہ جہاں پر اوپر جو ہے وہ اسلامی نظام نافذ نہ ہو اور ہمیں کوئی آ کر بولے کہ جی یا تو کلمہ پڑھو یا تو کلمہ چھوڑو یا پھر ان دہکتے ہوئے کوئلوں پر لیٹ جاؤ، تو ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ اگر ہمیں لیٹنا بھی ہوگا تو بالآخر 3-4 کو مار کے تو مریں گے، مطلب 3-4 کو دھکا تو دیں گے پھر جا کے لیٹ جائیں گے، چلو بالآخر اگر لیٹ نہیں ہے۔ لیکن وہاں خباب کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ وہ لوگ آئے کلمہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑو گے تو پھر قمیض اتارو اور لیٹ جاؤ، قمیض اتاری اور لیٹ گئے۔ اور پھر کیا معاملہ ہوا کہ وہ جو چربی سے پگھلی ہے تو اس سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوئے ہیں، اور پھر اس حالت میں آگے واقعہ سن لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے ہیں اور فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے اے خباب تم جلدی کر رہے ہو۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی اب یہ تنظیم اسلامی والے، ارے 1975 میں قائم کی تھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، آج کیا آپ نے نظام خلافت قائم کر لیا؟ بڑے آپ نظام خلافت کرتے ہیں، تو جی نظام خلافت قائم ہو گیا ہے، ہمارے پر تو ابھی کی نوبت نہیں آئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دیکھتے ہوئے انگاروں کو بلٹایا جا رہا ہو، لیکن وہاں پر صحابہ کرام کو، وہ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہے، صحابہ کرام ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے، جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا رتبہ کیا ہے کہ وہ جنت کے اندر ان کی جو ہے وہ آواز سنائی جا رہی ہے اللہ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ ان کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کو گھسیٹا جا رہا ہے سڑکوں کے اندر، گلیوں کے اندر۔ تو یہ معاملہ ہے کہ یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے، یہ معاملہ صحابہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی تم جلدی کر رہے ہو۔ تو ہمیں جب ترغیب دی جاتی ہے تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تک جو ہے وہ صرف اور صرف تبلیغ کی ہے، صرف تبلیغ کی ہے، تو ہمیں تو ابھی جو ہے وہ 18 سال بھی نہیں ہوئے۔ اگر میں اپنی بات بتاؤں مجھے تو 18 سال بھی نہیں ہوئے، مجھے تو 3 سال بھی نہیں ہوئے شاید تبلیغ کرتے ہوئے، اور میں کیا کرنے لگتا ہوں کہ جی نہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی بیکار ہے جی، ہم تو بیکار کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو زیادہ لمبی بات ہو گئی۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن سے کہا جا رہا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله او اشد خشية، تو جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔ اب یہاں پر منافقین کے طرز عمل کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب جنگ جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے، پہلے بھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے، دوبارہ آ رہا ہے کہ جب جنگ کا کہا جا رہا ہے تو وہ لوگوں سے بھاگ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو جنگ نہیں کرنی، تو وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں کہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اس چیز کو ہم آج اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں اور اپنے معاشرے میں دیکھیں
آج ہی میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، وہاں پہ بھی انہوں نے اسی چیز کی مثال دی تھی، اور اسی آیات کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے ایک مثال دی تھی، اور ہمارے لگے کہ ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو آج یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر لکھا ہوا جی خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو وہاں پر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے ڈسپلن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ جی کیمرے میں لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاں نہیں لکھا ہوا وہاں پر میں اور آپ جانتے ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے کہ جب اپنے بلا وجہ میں ہم اپنے آپ کو بدنام کریں، یہ میری معاملہ نیو یارک کے ساتھ بھی ہے۔ جب آپ نیو یارک کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر جب بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے اور تمام کیمراز آف ہوئے ہیں تو پھر کیا کیا وہاں پر معاملات ہوئے ہیں وہ سارا آن ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہو جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، گویا ہم کیمرے کی آنکھ کے سامنے وہ کام نہیں کر رہے جو ہم کیمرے کے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں علم کہ اللہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ کون ہے کہ جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا خیال ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو اگر ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ، یہاں آیات کے اندر تو کسی دوسرے سینس کے اندر آیا ہے، لیکن اگر ہم اسی چیز کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں تو بہرحال یہ بالکل ہمارے اوپر بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی ہے جب ان لوگوں کے اوپر، تو وہ منافقین کا طرز عمل یہ ہے، ایک فریق کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں کہ جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔ وقالو، اور اور کہتے ہیں وہ لوگ ربنا لما کتبت علینا القتال، کہ اے پروردگار ہمارے تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی ہے۔ یہ وہ لوگ منافقین کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے۔ تو لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ ابھی ہمیں کچھ اور مہلت دی، آپ نے ابھی سے ہمارے اوپر کیوں جنگ فرض کر دی ہے، ابھی ہمیں اور مہلت دے دیا کرتے۔ وہ لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں اپنے رب سے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ قل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلہ کا لفظ یہاں پر آیا، پہلے بھی آ چکا ہے۔ فتیل سے مراد وہ جو ہم جب گٹلی کھاتے ہیں، تو معاف کیجیے گا، گٹلی کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، تو کھجور کے اندر جو گٹلی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک پتلا سا جو ہے وہ دھاگا لگا ہوا ہوتا ہے، اس دھاگے کو جو ہے وہ فتیل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کا تذکرہ آ رہا ہے کہ تم پر ایک اس فتیل کے برابر ہی، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پالے گی۔ اب پھر یہاں پر تو کسی اور سینس میں آ رہا ہے، لیکن اگر ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی سوچیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پالے گی، ہمارے سامنے ابھی مثال ہے، 4 دن پہلے جناب عمر شریف صاحب کا انتقال ہوا، کتنے دن تک وہ پاکستان میں ہی رہے اور عارض قلب میں مبتلا رہے، جن جن عارضوں میں مبتلا رہے، یہاں پر وہ بیمار رہے، اسپتالوں میں رہے، لیکن بعد پھر فیصلہ ہوا کہ ان کو امریکہ لے جایا جائے گا، اور پھر وہ ایئر ایمبولینس بھی آ گئی ہے، اب وہ امریکہ جا رہے ہیں، لیکن ان کی موت کہاں لکھی تھی؟ جرمنی میں لکھی تھی، تو وہ امریکہ جاتے جاتے جرمنی میں اتارا گیا، اور جرمنی میں ان کی روح قبض ہونا لکھی، تو وہاں پر ان کی موت آ گئی۔ تو یہ معاملہ ہے، موت جہاں لکھی ہوگی تو میں ہر جگہ پر آ جائے گی۔ ابھی آگے آ رہا ہے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم قلعوں کے اندر بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے پھر بھی موت سے نہیں بچ سکتے۔ اب یہاں پر جس چیز کا تذکرہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ جو منافقین تھے جو کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار تم نے اتنی جلدی ہمارے اوپر کیوں فرض کر دیا ہے جہاد، ہم تو مارے جائیں گے اگر ان سے مقابلہ کریں گے، وہ تو اتنے زیادہ ہیں۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دنیا جو ہے یہ بہت تھوڑی ہے، اور آخرت ہے سب سے زیادہ ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ کہیں بھی ہوگے تو موت تو تم کو پالے گی، موت اگر تمہارا لکھا ہے وقت تو موت تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، تو کیوں نہ اس طریقے سے آ جائے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ اب یہاں پر ایک اور تذکرہ آ رہا ہے منافقین کی باتوں کا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ باتیں دیکھی کہ منافقین کا طرز عمل کیا ہوتا تھا کہ جب مسلمان وہاں پر دنیاوی ان کو کوئی جو ہے وہ نقصان ہو جایا کرتا تھا، یا کوئی جو ہے وہ شہداء زیادہ ہوا کرتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، منافقین کیا کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا کہ ہم وہاں پر نہیں گئے، اور لیکن وہاں پر لوگ جیت جایا کرتے تھے، پھر وہ کہتے تھے اے کاش کہ ہم جو ہے وہ جیت جاتے، اگر ہم بھی چلے جاتے تو ہم بھی اس میں جو شامل ہو جاتے۔ اب یہاں پر ایک اور منافقین کی چال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب جب بھی انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے
کوئی بھی انہوں نے دیکھا کہ جی یہ جو ہے وہ جنگ پر گئے تھے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تدبیر کی ہے اس کے اچھے نتائج نکل آتے ہیں، تو یہ کہنے کے بجائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی تدبیر تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرنے کے بجائے وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر. لیکن کیا ہوتا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ. اور جب کوئی ان کے اوپر نقصان ہو جاتا ہے، ان کو دنیاوی کوئی نقصان ہو جایا کرتا، تو پھر کیا یہ لوگ کہتے کہ یہ اے نبی آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ لوگ کیا کروایا کرتے کہ جب ان کو کوئی نقصان ہو جایا کرتا، کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، جیسے جنگ کے اوپر ہیں وہاں پر ان کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو وہ کیا کرتے اب یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، اب یہ لوگ کہتے کہ اے نبی یہ آپ کی وجہ سے ہم پر ہو رہا ہے. تو قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کل من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہاں پہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ جیت جایا کرتے تھے، تو تذکرہ آ گیا کہ جب وہ لوگ جنگ کی حالات کے اندر یا کسی بھی حالات کے اندر ان کو جب فائدہ ہوا کرتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ نہیں کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن جب ہار جایا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کہہ دیجیے اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے. فما لہؤلاء، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، کہ یہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں. ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سیئة فمن نفسك. تو اے مسلمان تجھے جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت بھی تجھ پر آتی ہے وہ خود تیرے نفس کی طرف سے ہے. اب یہاں پر پچھلی آیات کے اندر کیا تذکرہ آیا کہ چاہے بھلائی پہنچے یا نقصان پہنچے سب اللہ کی طرف سے. لیکن اگلی آیات کے اندر کیا تذکرہ آ رہا ہے کہ جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو نقصان پہنچتا ہے وہ تیرے ہی نفس کی وجہ سے ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ علماء کا ایک اختلاف پایا جاتا ہے. مختلف مفسرین نے مختلف اقوال یہاں پر نقل کیے ہیں. داعی قرآن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا راج قول یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ یہاں پر تحویل خطاب ہے. یعنی اس تحویل خطاب کا مطلب کہ پچھلی آیت کے اندر ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا تھا خصوصاً کہ جو منافقین تھے، لیکن ان آیات کے اندر ان سے خطاب کیا جا رہا ہے تمام سے، چاہے وہ منافقین ہو چاہے وہ اہل ایمان ہو، تمام جو لوگ مسلمانوں میں شامل ہیں ان سب سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم لوگ یہ بات یاد رکھو، اگر تمہیں اوپر کوئی بھلائی پہنچ رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے بھلائی آ رہی ہے. اور اگر تمہیں کوئی ظلم آ رہا ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے تمہارا، تو اللہ ظالم نہیں ہے، یہ سب کچھ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہو رہا ہے. جیسے پہلے ہم نے غزوہ احد کا معاملہ دیکھا تو اس میں بھی یہی معاملہ آیا کہ مسلمانوں آپ غم نہ کریں، ولا تحزنوا، کہ آپ غم نہ کیجیے. یہ جو آپ کے اوپر جو بھی ظلم جو بھی نقصانات ہو رہے ہیں آپ کے دنیاوی اعتبار سے، یہ آپ کی اپنی نفس کی وجہ سے ہے، یعنی کچھ جو ہے وہ کمزوریوں کی وجہ سے ہے. یہ اللہ کی طرف سے، اللہ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے. یہاں پہ اسی چیز کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس بات پر گواہ کے طور پر. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بہت امپورٹنٹ آیات آ گئی. جس نے اطاعت کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اطاعت کی اللہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا وہی بس اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو حضور کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. اس بارے میں ہمیں ایک حدیث بھی مل جاتی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سارے جدوجہد ایک جماعتی نظم کے تحت ہو رہی تھی. یعنی کہ ہوتا کچھ نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مواقع پر موجود ہوا کرتے تھے، کچھ مواقع پر جہاں پر موجود نہ ہوتے تھے وہاں پر ایک امیر مقرر کر دیا کرتے تھے. تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو یہ سر تسلیم ہم جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم تو جان لٹانے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اب ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب وہاں پہ موجود ہے، ایک امیر موجود ہے،
اب اس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی اس کی اطاعت کرے گا تو وہ میری اطاعت کرے گا، اور جو کوئی اس کی فرمانی کرے گا تو گویا وہ میری نافرمانی کرے گا۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ یعنی اب جو آپ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، جو آپ کی باتیں نہیں مان رہا ہے، روگردانی کر رہا ہے، تو ہم نے آپ کو ان پر جو ہے وہ نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، کوئی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ مقرر نہیں کر دیا ہے۔ آپ کا کام تھا پہنچا دینا، اب وہ خود جواب دیں اور خود اللہ کے سامنے جو وہ پیش ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے۔ یہ منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے کہ حضور کے سامنے کیا کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تو سر تسلیم خم ہیں، ہم تو آپ کی تمام باتیں جو ہے وہ مانیں گے، لیکن در حقیقت کیا تھا؟ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو ایسے مشورے کرتا ہے جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہوتے ہیں، جو اپنے جو قول کر کے آئے ہیں۔ پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے سامنے سر تسلیم خم ہیں، آپ کی تمام باتوں کو ہم مانیں گے، لیکن جب خلوت میں ملتے ہیں اس چیز کا تذکرہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر بھی آ جایا کرتا ہے کہ جب یہ اپنے خلوت میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو پھر یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جو ہے وہ کوئی ایمان نہیں لایا اور ہم تو جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ تفصیل جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے جو بھی وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، یعنی آپ اب ان کو درگزر کیجئے، آپ ان کو جو ہے وہ پرواہ نہیں کیجئے ان کی، کیونکہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہی طرز عمل آج بھی ہے، ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم ایک داعی اللہ ہیں ہوں اور جب اللہ کی طرف بلا رہے ہوں تو ہمیں اس چیز کے پرواہ نہ ہو کہ ہماری خاندان کی طرف سے ہمیں ایک ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہمیں اپنے دوست احباب کی طرف سے ایک ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ سوچ کے ہم بیٹھ جائیں نہ، ہم ان کی پرواہ نہ کریں، ان لوگوں کو اپنا جواب دینا ہے اور ہم نے اپنا جواب دینا ہے، تو ہمارا کام ہے صرف پہنچا دینا، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی جو ہے وہ پرواہ کریں گے کہ یہ ہمیں ایسا بولیں گے وہ ایسا بولیں گے تو ہم ان کی وجہ سے چپ ہو کے بیٹھ جائیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، ان سے درگزر کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ اللہ پر توکل کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے بھروسے کے لیے۔ افلا يتدبرون القرآن، اور کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ان آیات کی جب تفسیر بیان کرتے تھے ڈاکٹر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بیان کیا کرتے تھے افلا يتدبر القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، اس کے اوپر سوچ بچار نہیں کرتے، اس کو اپنا امام نہیں بناتے؟ ان کا طرز عمل کیا ہوا ہے کہ یہ اس کو جھٹلا رہا ہے اپنے عمل سے، قرآن کیا کیا حکم دے رہا ہے یہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ہمارے طرز عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ تو گویا یہاں پر جو ہے وہ ان کے منافقین کے بارے میں جو بات آ رہی ہے کہ یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ اللہ کے سوائے کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا، غیر اللہ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت سے اختلاف پائے جاتے، بہت سے تضادات پائے جاتے۔ یعنی تم اس پر اگر غور کرو تو یہ بڑا مربوط کلام ہے، بڑا ربط رکھنے والا کلام ہے۔ ابھی بھی ہم لوگ 4 صورتیں پڑھ چکے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور پھر یہ سورہ نساء۔ ہمارے سامنے سینکڑوں آیات ایسی ہیں کہ جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں، جن کا ربط ہم نے سورہ بقرہ میں کہیں پڑھی تھی اور ہمیں سورہ نساء میں اس کا ربط وہاں پہ مل رہا ہے، اور ہم ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر اس میں غور کرو تو اس میں بڑے ربط ہیں، بڑے آپس میں جو ہے وہ ربوط موجود ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے تضاد نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافاً کثیر تعداد میں اس میں اختلاف پائے جاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خطرے کی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں۔ اب منافقین کی ایک اور روش کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ جو ہی کوئی اطمینان بخش یا خطرناک خبر سنتے تو اسے لے کر پھیلا دیتے۔ کہیں سے خبر آ گئی کہ فلاں قبیلہ چڑھائی کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اس کی طرف سے حملے کا اندیشہ ہے، تو وہ فوراً سے اسے عام کر دیا کرتے تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ آج کل اس کے جو عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں وہ آج کل کے نشریاتی ادارے ہیں، آج کل کا میڈیا ہے، کہ وہ جو کچھ بھی آیا بس اٹھایا
اور اس کو آگے پہنچا دیا. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اول الامر کے سامنے پیش کرتے, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں. تو اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اول الامر جو ان کا امیر تھا اس کے سامنے پیش کرتے, تو یہ بات ان لوگوں کے سامنے آ جاتی جو علم میں آ جاتی, جو اس کی بات کے تہ تک پہنچنے والے ہیں. یعنی اگر یہ اس خبر کو رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ذمہ دار جو اصحاب تھے ان کے سامنے رکھ دیتے, تو یہ بہتر اس کی تحقیق ہو جاتی ہے اس بات کی. لیکن انہوں نے کیا کرتے تھے وہ لوگ منافقین, کہ وہ فوراً بات سنی اور ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا پورے شہر کے اندر. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی, لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, تو تم سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے. کیا تذکرہ آ رہا ہے؟ پر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی. حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے, جب ان کے اوپر ایک خاص پوزیشن آئی ہے اور ایک خاص جو ہے وہ ایک اس میں آ گئے ہیں, اور جی زلیخا بھی موجود ہے اور جی دیگر عورتیں بھی ہیں, اور وہ دعوت دے رہی ہیں گناہ کی طرف. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر یوسف علیہ السلام کی ایک دعا کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نقل کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ, اگر تیرا فضل نہ ہوا, اگر تو نے مجھے نہ بچایا, تو میں تو ان کی طرف راغب ہو جاؤں گا. یعنی ایک نبی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا میرے اوپر فضل نہیں ہوا تو میں تو ان کی طرف راغب ہو جاؤں گا, میں تو کنٹرول نہیں کر سکوں گا اپنے آپ کو. گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کو دوبارہ یہاں پر بھی بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم سب جو ہے وہ شیطان کی پیروی کرنے لگیں. تو اللہ کا خاص فضل, اللہ کا خاص شکر ہے کہ ہم سب آج یہاں پر جمع ہے, قرآن شریف سن رہے ہیں. ہم میں سے بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو اس وقت جو ہے وہ سنیما والوں میں بیٹھے ہوں گے, بہت سے ایسے بھی ہوں گے جس وقت گانے سن رہے ہوں گے, بہت سے ایسے بھی ہوں گے جس وقت فلمیں دیکھ رہے ہوں گے, ٹائم پاس کر رہے ہوں گے. لیکن بحمدہ تعالیٰ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں محض اللہ کے کلام کو سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے. ہمارا یہاں بیٹھنا سننا ایسا نہ ہو کہ ہم جب یہاں سے اٹھیں تو ہماری نیتوں میں کوئی کھوٹ ہو اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں. اتنا ہم ٹائم بھی اللہ کے لیے لگائیں, اور ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے خالی ہاتھ رہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول منظور فرمائے. تو اگر اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, تمہارے شامل حال نہ ہوتی, تو تم سب کے سب جو ہے شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے. فقاتل فی سبیل اللہ, تو پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں. قتال کے ضمن میں یہ قرآن مجید کی غالباً سخت ترین آیت ہے, لیکن اس میں سخت لفظی نہیں بلکہ معنوی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم دے رہے ہیں کہ اب آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں. لا تکلف الا نفسک, آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے. وحرد المؤمنین, البتہ اہل ایمان کو آپ اس کے لیے اکسائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے جس قدر ترغیب دے سکتے ہیں آپ دیجئے, لیکن آپ انہیں جوش بھی دیجئے. لیکن اگر کوئی اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں نکلتا ہے تو آپ اکیلے نکلیے اللہ کی راہ میں, کیونکہ آپ جو ہیں وہ آپ پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے سوائے اپنی ذات کے. تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ جب ہم فار ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم جیسے نماز کا کہہ رہے ہیں جی نماز ہمیں پڑھنے جانی ہے, اب ہم کیا کر رہے ہیں جی اپنے بھائی کو اور اپنے بڑے بھائی کو اور اپنے ابو کو بولے جا رہے ہیں جی نماز پڑھنے چلے نماز پڑھنے چلے. کوئی نہیں جا رہا تو جی میں بھی نہیں جا رہا, میں بھی گھر میں پڑھ لیتا ہوں نا. آپ اپنا کام کیجیے, آپ کا کام تو پہنچا دینا, آپ نے پہنچا دیا, اب لیکن آپ جو ہے وہ اس چیز کو بجا لائیے. عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا, بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے. یعنی کہ کفار و مشرکین کی جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں, کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ روک دے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا, اور اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی. اب منافقین سے خطاب کے بعد اب پھر کچھ تمدنی آداب کا جو ہے وہ تذکرہ آئے گا. آگے جو ہے وہ تذکرہ آ رہا ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نصر من اللہ و فتح قریب, جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ قرآن کے فتح دینے والا تو صرف اللہ ہی ہے. تو یہاں پر بھی فرما دیا کہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قوت کو روک دے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی.
من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ یعنی اس انسانی معاشرے کے اندر کسی کے لیے سفارش کرنا بھی بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں پر جو ہے وہ آج کے اس سیشن کو روک دیتے ہیں، یہاں سے ایک موضوع جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، اور میرے انداز سے بھی شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ اس وقت جو ہے وہ بولنے میں تھوڑی سی کراہت محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت سے ہم لوگ جو ہے وہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ العزیز کنٹینیو کر لیں گے۔ آیت نمبر 86 ہے، اس کو ہم لوگ یہاں پہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ ہم حدیث کے سیشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ آج ہمیں ویسے بھی 30 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں، تو حسن بھائی آپ حدیث بیان کر دیجیے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور شرک یا بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ بندے کے شرک یا بندے کے اور بندے کے کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو اس شخص کا شمار کافروں میں ہوتا ہے جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں با جماعت 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ جی، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی بتائی جا رہی ہے۔ اور میں ایڈ کرتا ہوں جو حدیث ہے نا وہ نماز والی کفر والی، وہ بیسیکلی ایک طرح زیادہ تر ڈاکٹر سرار کو یہ پین جو سنا ہے علماء کا، بیسیکلی اسلام جو نماز ہے نا ایک صفت ہے مسلمان کی۔ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھے گا تو مسلمان صرف نا ایک لیبل ہوگا اس پہ، وہ مسلمان کیسا ہوگا جو نماز نہیں پڑھے؟ ایک بڑی ایسی علامت ہے جو نہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، ایک علامت بتائی جا رہی مسلمان کی۔ تو آج کل نماز نہیں چھوڑ تو وہ صرف ایک ڈاکٹر سے کہتا ہے نا نام کی کلمہ پڑھا اور باقی تو صفات میں کوئی مسلمان آ جائیں۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی اذہان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اس کو عیبدار بنا دے گی، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اس کو خوبصورت بنا دے گی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ صدق اللہ جزاک اللہ خیر۔ ابھی نماز کے حوالے سے ہی باتیں آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی نماز کو، جیسے تذکرہ اس چیز کا حدیث کا تذکرہ بھی آ چکا ہے لیکن الفاظ پہ غور کیجیے گا کہ تم میں سے جو کوئی بھی نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دے گویا وہ کفر کر چکا، کرا نہیں، گویا وہ کفر کر چکا۔ اسی بارے میں سورہ المدثر کی آیات اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر جب اہل جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی جنات یتساءلون، وہ لوگ کہ جب وہ جنتوں میں ہوں گے یعنی اہل ایمان تو وہ پوچھتے ہوں گے کن سے؟ عن المجرمین، گنہگاروں کے بارے میں، یعنی وہ جو جہنم کے اندر ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، تو تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ قالو، تو وہ لوگ کہیں گے اہل جہنمی، نم نکو من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ علاوہ ازاں 2-3 باتیں اور تھیں کہ نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم جو ہے وہ کٹ حجتیوں میں لگے رہتے تھے، یعنی کہ ہم دنیا میں کھیل تماشوں میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ تو نماز کا جو فریضہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز وہ مین ستون ہے کہ جس کو اگر ہم قائم کریں گے، جو دینی فرائض کا جامع تصور پیش کیا جاتا ہے تو اس میں مین پلر ہی جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز 5 وقت بھی پڑھیں اور باجماعت خصوصاً جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ باجماعت نماز کے حوالے سے بھی مختلف احادیث کے اندر ہمیں تنبیہ مل جایا کرتی ہے۔ یہاں پر اپنے اس سیشن کو ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سمجھنا قبول منظور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ و احسن الجزاء.